ہائے یہ کیا گند ڈال دیا تم نے، ٹھہر جا دو لگاؤں میں تجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرح. تقریباً 20 سال میں ڈفرینٹ سکولز میں پڑھاتی رہی ہوں، اور جب مجھے ایجوکیشن سسٹم کی سمجھ آ گئی نا یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے اور اس کا میرے بچے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو میں نے خود بھی پڑھانا چھوڑ دیا تاکہ میں دوسرے بچوں کا نقصان نہ کروں جو ماں باپ بیچارے ٹرسٹ کر کے اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کہ پتہ نہیں کیا سکھا دیں گی ٹیچریں. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں اپنے بچے کو بہت کچھ سکھا سکتی ہوں جو کہ اسکول کبھی بھی نہیں سکھا سکتا، نہ ہی اسکولوں کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنا بھی پروسیس شیئر کروں، آپ لوگ بھی دیکھیں کہ میں اپنے بچوں کو کیا کیا کرا سکتی ہوں، کیونکہ میرا پکا ایمان ہے یہ کہ میں اسکول سے بہت بہتر اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتی ہوں، ان کو تمیز سکھا سکتی ہوں، ان کو کم از کم وہ جذبہ اور پیشن دے سکتی ہوں، کم از کم ان کو شوق دے سکتی ہوں پڑھنے کا. کچھ اور نہ دیا تو کم از کم شوق تو ضرور انشاءاللہ ان کے دلوں میں ڈال دوں گی. پوری میری کوشش ہے. میرا یہ پورا جرنی چلنے والا ہے یوٹیوب پہ، میرے چینل پہ بھی، تو اس لیے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، دیکھیں میری ویڈیوز. اگر آپ کو بھی کچھ سمجھ آئے، اور دل سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی بچوں کا بھلا ہو میرے بچوں کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو مل کے ہم اپنے بچوں کو سنواریں اور ایجوکیشن سسٹم سے جان چھڑائیں. رائٹ، چلو جی اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ کو میرا چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ جو 3 سال کا ہو گیا وہ کافی کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کافی کچھ نہیں، ایکچولی اینڈ پہ میں نے ویڈیوز کی بنانی شروع کی، وہ پورا 1 گھنٹے سے یہ سب کچھ کر رہا تھا میری نظروں کے سامنے. خیر میں کمپیوٹر پہ اپنا کام کر رہی تھی اور میرا بچہ سامنے اپنی سائنس لڑا رہا تھا اور پھر فوراً سے میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ دس از دا گریٹ تھنگ، جہاں پہ پیرنٹس کو پرابلم ہوتی ہے، مجھے بھی پرابلم ہوتی تھی اور میری طرح اور بھی کافی سارے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہوگی، کہ جو اپنے بچے کو اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتے اور دوسرا اتنا گند مچاتے دیکھنا نہیں چاہتے. تو میں کیونکہ بہت زیادہ چائلڈ سائیکالوجی بھی پڑھ رہی ہوں، اور صرف پڑھ نہیں رہی ہوں، چیزیں ٹرائی کر کر کے دیکھ رہی ہوں اپنے بچوں پہ، اور اسی لیے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اٹس ناٹ بیڈ ایٹ آل، کہ اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آپ کے بچے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اب ہم لوگ اتنے زیادہ بند اور گھٹے ہوئے ماحول میں رہتے ہیں پاکستان میں اسپیشلی، اور گھروں میں بھی ماحول کیا ذہن ہی بڑے تنگ ہیں ہم لوگوں کے، کہ پورے گھر پہ نا ایک بندے کا قبضہ ہوتا ہے. وہ بندہ آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ خود ہو سکتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، کمبائن فیملی سسٹم ہے تو دادا دادی ہو سکتے ہیں، یا اس کو اب آپ خود ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ گھر میں آپ کے حکم کس کا چلتا ہے. رائٹ، اور اس کے بعد آپ اس گھر میں جہاں پہ بڑے بیچارے اپنی مرضی نہیں کر سکتے تو چھوٹا بچہ تو سوچے بھی نہ بھائی، وہ پھر الگ ڈرامے بازی ایک شروع ہو جاتی ہے جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگی جو لوگ رہتے ہیں کمبائن فیملیز میں، یا اگر آپ کا الگ گھر بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ گھر میں کس کا حکم چل رہا ہے. اور زیادہ تر ماں جو ہے اپنا پورا ہولڈ رکھتی ہے جی بچے پہ، میں نے ہی کرانا ہے اپنے بچے کو، جو کرانا ہے میری مرضی کے بغیر بچہ ہلے بھی نہ. تو اس چیز کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ایزی ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز جس نے مجھے کافی عقل سکھائی، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس سے تھوڑی مدد ملے، کہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان سکون لیتا ہے. آ کے گھر ایک سکون کی جگہ ہے کہ جہاں پہ جو بھی اس گھر میں رہتا ہے نا اس کو سکون ملے، اس کو خوشی ملے، اس کو آرام ملے. تو اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کا گھر کیا ایسی جگہ ہے آپ کے لیے، آپ کے میاں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، جو لوگ بھی اور مزید اس گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے. اور ظاہر ہے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ سبھی ذمہ دار ہیں اس سکون کو بنائے رکھنے کے لیے. لیکن خیر آپ خود اپنے طور پہ تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ میں کم از کم دوسروں کو پریشان نہ کروں اور دوسرے کے لیے وہ سکون کی جگہ ہو جائے. کیونکہ یہ چیز جب ہمیں نہیں پتہ ہوتی نا، ہم جب سمجھتے ہیں نہیں جی یہ گھر میرا ہے اور میرا ہی حکم چلے گا اور میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا، تو آپ سوچیں کہ یہ چیز کدھر لے کر جاتی ہے. پھر آپ کا سکون، ہر بندے کا سکون حاصل کرنے کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے سکون کو دوسروں پہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں وہی کچھ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ پوری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے گھر میں ذرا اینالائز کریں اور اس چیز کو بچے کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا بھی یہ گھر ہے بھائی،
مطلب صرف ماں کا ہی گھر اکیلی کا نہیں ہے جس نے حکم چلانا ہے, اس چھوٹے بچے کا بھی یہ گھر ہے. اور مجھے جب سے یہ چیز میں نے ریئلائز کی ہے, میں اتنی زیادہ یہ چیز اپنے گھروں میں ہوتی دیکھتی ہوں کہ چھوٹے بچے کو تو سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے قسم سے, کہ مطلب وہ اپنی ایک وہ انسان کا بچہ ہے, وہ کہ پلاسٹک نہیں ہے, وہ کوئی گڑیا نہیں ہے وہ جو آپ بازار سے خرید لائے ہیں, وہ انسان کا بچہ ہے. انسان, اللہ نے انسان کو بنایا, آپ بھی انسان ہیں, اللہ نے انسان کو مرضی دی ہے, وہ چھوٹے بچے کو بھی دی ہے کیونکہ وہ انسان ہے, انسان کا بچہ ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کو کافی ساری چیزوں کے لیے بڑوں کی ہیلپ چاہیے, لیکن بہرحال وہ انسان ہے, اس کا بھی دل ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے, وہ بھی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, وہ بھی اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے. ہمیں ایز اے ماں باپ یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کو ساتھ ساتھ فارم کریں, اس کی مرضی کو بنائیں, اس کو یہ چیز ہم دکھائیں, اب خود کر کے دکھائیں کہ کیسے اچھے کام کرتے ہیں, کیسے چیزیں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم مزے کی بات یہ کہ ہم اپنے بچے میں, چھوٹے بچے کو, اچھا آپ لوگ سوچیں ذرا کہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کو روٹی کھانے نہیں دیتے ہم کافی سالوں تک, ماں کھلائے گی جی, اور مائیں جب نہیں کھلاتی تو ساسیں بولتی ہیں جی لے کھلا نہیں رہی ماں, ماں صحیح ماں نہیں ہے. مطلب آنیسٹلی میں نے تو اس چیز کو خود ایکسپیرینس کیا ہے, ہو سکتا ہے کافی لوگ میرے ساتھ ایگری کریں, جو کمنٹ میں ضرور لکھے جو ایگری کرے ذرا, کہ ایسے ہوتا ہے. بچہ جب آ گیا نا اس دنیا میں, اب آپ نے اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس دنیا کے مطابق چلنے لگ جائے. اور یہ بالکل ایک بڑا ٹاپک ہے جس پہ ایک اور ویڈیو آئے گی, میں آج کی ویڈیو سے ہٹنا نہیں چاہ رہی ٹاپک سے. آج کے ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ بچے کو اپنی مرضی کرنے دیں اور اس کو کھیلنے دیں اپنی مرضی سے, جہاں تک کہ ایسا نقصان اس کا اندیشہ نہیں ہے جو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو یا آپ کی جان کو خطرہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بچے کو وہ کام کرنے دیں. بچہ زیادہ تر خود کھیلتا ہے, اور چھوٹا بچہ 3-4 گھنٹے آرام سے وہ کھیل لیتا ہے مگن ہو کے اپنی مرضی سے. اور یہ کھیلنا اس کے دماغ کو اس قدر بناتا ہے, اس کے دماغ کو ترقی دیتا ہے, اس کو عقل مند انٹیلیجنٹ بناتا ہے, اس کے دماغ کو تیز کرتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں جی میرا بچہ ہوشیار نہیں ہے, میرا بچہ یہ نہیں, بھئی آپ جان چھوڑیں گے بچے کی تو وہ ہوشیار ہوگا نا. اور جو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ سمجھدار عقل مند بنے, تو یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو کھیلنے دیں. ایسی چیزیں جو آپ نہیں چاہتے کہ بچہ ہاتھ نہ لگائے, وہ آپ کے گھر میں ہونی نہیں چاہیے, سیدھی سی جو بات. سمجھ آئیے؟ گھر میں ہے تو اس کو ایسی جگہ چھپا دیں کہ بچے کو وہ نظر نہیں آنی چاہیے. اب میرا بچہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے سب سے پہلے تو ماما سے آٹا لیا, تھوڑا سا ماما مجھے آٹا دے دیں, اور میں نے اس کو نا ایک چھوٹی پلیٹ میں تھوڑا سا سوکھا آٹا خشکا جو ہوتا ہے وہ ڈال کے دے دیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس نے اس آٹے سے پہلے ویسے کھیلتا رہا, پھر اس نے اس آٹے میں پانی ڈالا, پھر اس نے ایک گلاس لیا, چمچ جو آپ کو اس کا ہاتھ میں نظر آ رہا ہے, پھر پہلے وہ تھوڑا تھوڑا پانی لا رہا تھا, اس کے بعد اس نے زیادہ پانی ڈالنا, اور کیسے وہ ہاتھ پاؤں, مطلب دس از دا تھنگ. اب یہ بچہ گند نہیں ڈال رہا, بچہ آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کر رہا, کیونکہ میں کر رہی تھی کمپیوٹر پہ کام, اوبویسلی میں نہیں چاہ رہی تھی کہ مجھے آ کے وہ بار بار چھیڑے. تو اگر وہ بزی تھا تو مجھے اور کیا چاہیے سوچیں. اور اس طرح کا بزی ہونے میں اس کے ہاتھ استعمال ہو رہے. جب بھی بچہ اپنے ہاتھ استعمال کرتا ہے, ڈفرینٹ مٹیریل کو ٹچ کرتا ہے, اور اپنے ہاتھوں کو جیسے وہ آٹا مل رہا ہے, پانی مل رہا ہے نا, یہ چیز جو ہے اس کے برین کو اچھے سگنل سینڈ کرتی ہے, اس کا برین گرو کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو انگلیوں کے پورے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جب ٹچ کرتا ہے کسی چیز کو, ان کو وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے, تو اس کے برین کو اچھے سگنلز جاتے ہیں, کریٹیوٹی کے سگنلز جاتے ہیں, دماغ کھلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب دیکھنے کو تو لگے گا کہ وہ گند مچا رہا ہے, لیکن وہ اس نے پورا ایک تو وہ 1-1.5 گھنٹہ بزی رہا, اس نے مجھے نہیں ڈسٹرب کیا, وہ اپنی مرضی سے کام کرتا رہا, اور اس گند کو سمیٹنا کوئی مشکل نہیں تھا. میں نے آلریڈی اس کو بھی نہلانا ہی نہلانا تھا, ٹھیک ہے. برتن پکڑ کے میں نے سنک میں رکھے جو 2 اس کے ہاتھ میں تھے, اور باقی پانی گرا دیا, چلو جی یہ صاف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کو مزید وہ نہ کریے گا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے کارپیٹ دس اینڈ دیٹ, لیکن بچے کو ایسی جگہ دیں کہ جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے کھیل لے. اور اگر اس نے اپنی مرضی سے کچھ کھیلنا شروع کر دیا ہے جس کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہے, مطلب اتنا کھلارا نہیں ڈلے گا, اس کو بعد میں آپ آرام سے اٹھا لیں گی کوئی 5-10 منٹ میں, تو ڈونٹ ڈسٹرب ہم, اس بچے کو ڈسٹرب نہ کریں. اور یقین کریں کہ بچہ سارا دن بزی رہے گا, آپ کو نہیں تنگ کرے گا. اب
اس وقت جو سب سے غلط بات ہوتی کہ میں اس کو 2 لگاتی اور میں اس کو ڈانٹتی، پھر وہ روتا کوئی آدھا گھنٹہ وہاں کرتا، اور یہ ساری چیزیں غلط تھیں. ٹھیک ہے، میرا اس کو ڈانٹنا غلط، میرا اس کو مارنا غلط، اس بچے کا رونا اس وجہ سے کہ میری ماں نے مجھے مارا ہے، اس نے کتنا ڈاؤن فیل کرنا تھا، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جانا تھا، اس نے کتنا کچھ سیکھنے سے رہ جانا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کے بچے آپ کو اگر بہت تنگ کرتے ہیں تو آپ ضرور ان چیزوں پہ غور کریں کہ آپ بہت زیادہ تنگ اپنے بچے کو کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کی مرضی نہیں چلنے دے رہے گھر میں. آپ کے گھر میں بالکل آپ کا ہولڈ ہے، آپ بچے کو سارا کچھ کرنے دیں گے اور آپ ارد گرد جال بنا کے رکھیں گے خود سے، جو آپ نے خود دھیان رکھنا ہے، بچے کو بیچ میں لائے بغیر، بچے کو کٹ لگائے بغیر. ٹھیک ہے، کہ خبردار یہ کیا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، 2 لگاؤں گی، یہ دس اینڈ دیٹ. نو، جو چیز آپ نہیں چاہتے وہ چیز غائب، گھر سے غائب کر دیں اس چیز کو. یہ ہوتی ہے صحیح محنت. صحیح محنت یہ نہیں ہے کہ بچے کو پھینٹی لگانا، سارا دن بچے کا دھیان رکھنا کہ سا بھی نہ نکلے، بچہ ہلے بھی نہ، ادھر سے ادھر نہ جائے، یہ نہیں ہوتی محنت. ٹھیک ہے، پھر مائیں کہتی ہیں جی میں تو کھپ گئی ہوں صبح کی، باپ بھی کہتے ہیں جی تو با کتنا کھپاتے ہیں ہمارے بچے ہمیں. تو ان کو ایزی کریں، ان کے لیے ایسی جگہ بنائیں جہاں وہ گند مار سکیں، جہاں وہ گند میں چا سکیں. یہ بہت ضروری ہے، بچے کے لیے بڑا ضروری ہے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا. اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے، پانی میں ڈفرینٹ مٹیریلز کو ٹچ کرنا. مطلب یہ تو آپ کو خود بلکہ بنا کے اپنے بچے کو چیزیں دینی چاہیے کہ کبھی اس کو ریت دے دی، کبھی اس کو آٹا دے دیا، کبھی کہ جتنا ڈفرینٹ چیز آپ کا بچہ ٹچ کرے گا نا، اتنا اس کا دماغ تیز چلے گا، اتنا ہی وہ عقل مند انٹیلیجنٹ بچہ بنے گا. تو ہم ایکچولی چل ہی غلط طرح سے رہے ہیں. جس طرح ہمارے ماں باپ ہمیں مارتے کٹتے رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہی صحیح طریقہ ہے اپنے بچے کو. تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کتنا کا صبر ہیں مار کھا کے. اچھا، کچھ لوگ نا بالکل اپوزٹ بھی چلے جاتے ہیں، انہوں نے اگر خود بڑی مار کھائی ہو نا اپنے ماں باپ سے، وہ کہیں گے نا ہم نے تو اپنے بچے کو بالکل ہی نہیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے. مقصد یہاں پہ بچے کو بگاڑنا نہیں ہے، یہ آپ نے میری چیز یاد رکھنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی بچے کو کرنے تو جو کر رہا ہے سارے وہ آٹا پورا ایک ہی دن میں پورا کر دے. دس از ناٹ دا تھنگ. آپ بچے کو بالکل بتا سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تم نے، یہ نہیں کرنا. یہ اب میں نے اور آٹا نہیں اس کو دے دیا، یہ لے چل اب اور بھالو بن جا. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل رولز رکھ لینے 1-2 بس، کہ چلو وہ اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن زیادہ تر آپ بچے کو ایسی جگہ دے دیں، ایسی سپیس دے دیں کہ اچھا چلو جی یہاں پہ تم جو چاہو کر سکتے ہو. اس کو مٹی لا کر دیں، مطلب مٹی سے بچے کھیلنا اتنا پسند کرتے ہیں، اور آپ کی جان چھوٹی رہے گی 4-5 گھنٹے بچے سے. کہ آپ گھر کا کوئی ایریا یا کارنر یا کچھ اس کو ٹپ شپ لا دیں، یہ لو، اور اس میں آپ مٹی ڈال دیں اور یہ آج ہی ٹرائی کر کے دیکھیں ذرا. بچہ بھی خوش، اس کا دماغ بھی چل رہا ہے اور آپ بھی ریلیکس اینڈ ایزی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے میری باتوں سے کہ بچے کو بزی کیسے رکھنا اور کیسے بچہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کا سر نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے، کافی امید ہے مجھے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا کلیئر ہوا ہوگا. اگر نہیں بھی ہوا، کوئی چیز اور بھی پوچھنے والی رہ گئی ہے جو میں نہیں بتائی، تو کمنٹس میں آپ بالکل لکھ کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں. ان چیزوں کو ٹرائی کر کے کام نہ کریں تب بھی مجھے ذرا کمنٹ میں بتائیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی مقصد ہے اس چینل کا. اور مزید کافی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اور مجھے کافی آئیڈیاز مل رہے ہیں نئی ویڈیوز بنانے کے لیے. اور جو لوگ اپنے بچوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سلیبس گائیڈ لائن دیں، یا تو اس کے لیے بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی بھی ویڈیو ساتھ ساتھ ڈالتی رہوں گی، جس میں ان کو پڑھا رہی ہوں اور کام کرا رہی ہوں. اور ان کو بالکل آپ سیم ویسا ہی کام اپنے بچوں کو بھی کرا سکتے ہیں، بس سکون ماحول. ٹھیک ہے، چلیں جی، کل ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک کریں اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو.